کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کے لیے یقیناً ہمت، قوت، طاقت اور وہ بلند حوصلہ چاہیے کہ پوری قوم اگر مخالفت کرے تو اس مخالفت کو برداشت کیا جائے، لیکن جو نظریہ اور جو عقیدہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے اس سے بال برابر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب ان تمام دلائل اور ان تمام تفاصیل کی روشنی میں آپ جھوٹے مدعیان نبوت جو بھی ہیں ان کا تجزیہ کریں تو وہ آپ کو انتہائی رذالت پر، انتہائی کم ہمت، بے طاقت، بے توقیری کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کو وہ اوصاف ملے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیے تھے۔ فی زمانہ مرزا غلام احمد قادیانی بدتر از خنزیر، اس کے جھوٹا نبی ہونے کا بڑا چرچا ہے، لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، کوئی اسے مجدد مانتا ہے۔ اگر یہ نبی تھا، نبی کی شان تو یہ ہے وہ اعلاء کلمہ حق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، جو ذمہ داری انہیں دی گئی اس ذمہ داری کو پہنچاتے ہیں۔ غلام احمد کا حال کیا تھا؟ یہ لوگوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا اور ان پیشن گوئیوں کو وحی کا نام دیا کرتا تھا۔ کسی کے بارے میں کہتا یہ فلاں وقت میں مر جائے گا، کسی کے بارے میں کہتا کہ فلاں کو اس وقت میں بیماری لگ جائے گی، اور ان جو اس کی پیشن گوئیاں تھیں یا جن کو یہ وحی کہا کرتا تھا اس کو یہ شائع کروا دیتا تھا، پوسٹرز کی صورت میں اس کو چسپاں کروا دیا کرتا تھا کہ لوگ اس کو پڑھیں جو اس نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور اس سے متاثر ہو جائیں، اس سے مرعوب ہو جائیں۔ تو اس کی ان پیشن گوئیوں سے متعلق ایک انگریز تھا جس کا نام تھا مارٹن کلارک، اس نے اگست 1897 میں کورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ مرزا احمد لوگوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا ہے جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے بلا لیا اسے اور بلا کر جج نے اس سے پوچھا، اے مرزا احمد، جو تم پر دعویٰ دائر کیا گیا ہے، جو تم پر مقدمہ قائم کیا گیا ہے، جو تمہارے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہو جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جج نے کہا آج سے تمہیں اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ تم نے کسی کے خلاف اس طرح کی پیشن گوئی شائع نہیں کروانی جس سے کسی کی عزت پر حرف آئے۔ جج کا یہ کہنا تھا، مرزا غلام احمد کے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا۔